ضرور جانتے ہیں، اور یہ بھی مسئلہ سن لیجئے، ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہمارا اسلام بالکل چھنا پھٹکا صاف ستھرا مذہب ہے، سچا مذہب ہے۔ ورنہ 1500 سال سے اب تک لوگ جس کے پیچھے پڑے ہوئے ہوں اب تک تو ختم کر چکے ہوتے، کمیاں نکال چکے ہوتے، مگر کمیاں نکالتے کچھ تو ایسے ہوئے وہ بھی اسی میں شامل ہو گئے۔ بے شک پاکیزہ، ہاں کہیں کہیں جو تکلیف ہوتی ہے تو وہ اپنوں سے ہی ہوتی ہے۔ کس سے تکلیف ہوتی ہے؟ اپنوں سے تکلیف ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کچھ بھائی ایسے ہوتے ہیں یا بہنیں کہ وہ اپنے گھر میں یا کھیت میں یا کہیں مزار جھوٹا بنا لیتے ہیں۔ جھوٹے مزار کا مطلب وہاں پر اللہ کے ولی کا جسم پاک نہیں، کوئی اللہ کا ولی دفن نہیں ہوا، مگر اس نے وہاں پر مزار بنا لیا، مٹی وغیرہ چڑھا کر کے یا اینٹ وغیرہ کا بنا کر کے، دو چار عورتیں کھیلنے لگی، کودنے لگی، ادھر ادھر چادریں چڑھنے لگی، پھول وغیرہ وغیرہ عرس ہونے لگا۔ تو علماء بیٹھے، اور پورے ہندوستان میں ذمہ داری سے بولتا ہوں، اگر غلط ثابت ہو جائے تو مجھے بلا لینا سب کے سامنے توبہ، ورنہ آپ کو ماننا پڑے گی بات۔ اگر ایسا کسی نے مزار بنا لیا ہے جو مزار نہیں تھا اور بنا لیا، تو اس کو مزار سمجھ کے اس پہ پھول چڑھانا، مزار سمجھ کے اس کو سلام کرنا، مزار سمجھ کے اس پر قرآن خوانی کرانا، مزار سمجھ کے اس پر عرس کرانا، اسلام میں یہ کچھ بھی جائز نہیں۔ اس لیے کہ ہمارا مذہب سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، ہمارا نبی سچا، ہمارا دین سچا، ہمارا قرآن سچا، ہمارا اسلام سچا، اور اسلام کو ماننے والا مسلمان سچا۔ مگر حالات اتنے خراب ہیں، اگر کسی کی بیوی نے خواب میں دیکھ لیا، پیر کی نہ مانے، امام کی نہ مانے، عالم کی نہ مانے، مگر بیوی کی تو مانتا، اور وہی زیادہ مانتا جو تھوڑا کنوڑا ہو، جو دبا ہوا چلتا ہو۔ پرانے مرد تھے، مونچھیں رکھتے تھے، لاٹھی رکھتے تھے، آ تو جائے سامنے۔ اور اب تو آدھے مرد سے زیادہ عورتیں بن گئے، کیونکہ پہلے کے مرد بیٹھک میں بیٹھتے تھے، مردوں میں بیٹھتے تھے، بہادروں میں بیٹھتے تھے، اور اب چولہے میں جا کے بیٹھتا ہے، کمرے میں عورتوں کے پاس بیٹھتا ہے، ایس ایم ایس پہ موبائل انہی پہ چیٹنگ کرتا ہے، اور اگر شادی ہو جائے، سسرال جائے تو اچھے لوگوں میں نہیں بلکہ سالیوں میں گھومتا ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں سبحان اللہ، انہیں یہی پتہ نہیں ہے سبحان اللہ کہاں کہنا، لیکن بات سچی۔ اب جو بچوں میں بیٹھے گا بچوں والی باتیں کرے گا، بہادروں میں بیٹھے گا بہادروں والی باتیں کرے گا، عورتوں میں بیٹھے گا تو آدھا تو عورت ہو ہی گیا۔ اب بیلا بنا پڑا، میلا بولتے، میلا بولتے، کیا بولتے؟ میلا بنا پڑا ہے، عورت کم رو رہی ہے، یہ زیادہ رو رہا ہے۔ عورت کم ہاتھ چلا چلا کر کے باتیں کر رہی ہے، چولہے پہ بیٹھ کے پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہے۔ آدھا مرد تو ہو گئے۔ پہلے کے لوگ تھے یار، بہادر تھے، گڑ کی بھیلی ہضم کر جایا کرتے تھے، اور اب تو اگر ایک لڈو کھا لیا تو 52 چاہیے، یہ لیور کا عالم۔ لیکن میں جو بتانے جا رہا تھا، مسئلہ نکلنا جائے، مسئلہ یہ
اگر کسی کی بیوی اپنے شوہر کو قبضے میں کرے پڑھیے صاحب میں 5 وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، میں بڑا دین کا کام کر رہی ہوں، میں بڑا اچھا کام کر رہی ہوں، میں بڑے مسئلے پوچھ رہی ہوں، اور مولانا سے باتیں چل رہی ہیں اٹھلا کر کے مسئلے پوچھے جا رہے ہیں، شرم آنی چاہیے۔ وہ کون سی بیوی، اس کو اجازت نہیں ہے بات کرنے کی، لیکن سن لو وہ سمجھ رہا ہے اور منہ پھاڑ کے کہتا ہے میری بیوی بڑی دیندار ہے۔ کئی لوگ میرے پاس آئے اس لیے بتا رہا ہوں کہ حضرت میری بیوی کے اتنے مسئلے یاد ہیں، 2 باتیں کر لیو۔ میں نے کہا کیوں، تیری بیوی پردھان منتری ہے کیا؟ تجھے یہ پتا نہیں ہے بیویوں سے تجھے شرم نہیں آ رہی ہے؟ تیرے منہ میں زبان نہیں ہے، تو بات کر۔ مسئلہ پوچھتے پوچھتے پھر مذاق شروع ہو جاتی ہے اور یہیں سے برائی کا دروازہ کھلتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہی نہیں اس بات کو، مگر اب یہ سمجھ رہا ہے رات کو صبح کو اٹھا الٹے سیدھے خواب بیان کر رہی ہے۔ اب کہہ رہی ہے رات میں نے اپنے گھر میں سفید کپڑے والے دیکھے، ایک بزرگ تھے ان کی داڑھی سفید تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی، اور مجھ سے کہہ رہے تھے بیٹی ہمارا یہاں مزار بنا دے۔ بن گیا صاحب۔ کئی جگہ ایسے ہی ہوتی۔ میری ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، یہی خواب میں دیکھا، کبھی خواب میں یہ نہیں دیکھا کہ 2 بیگھے زمین مدرسے کو دے دے یا مسجد کو دے دے۔ یہ کبھی خواب میں نہیں دکھا۔ کبھی خواب میں یہ بھی دیکھ لے کہ تیسری منزل پہ سے میں کود رہی ہوں، توڑ لے ٹانگے۔ لیکن اسلام کو تکلیف یہی ہوتی ہے کہ ہم بگاڑ رہے ہیں، بگاڑ تو سکتے نہیں، خود ہی بگڑ رہے ہیں۔ اب ذرا آگے بڑھو، غور کر۔ اور عورتیں بعض اتنی چھٹا اتنی بہاٹو ہیں، سمجھے جیسے گائے چھٹا پھر رہی ہے، گائے روڈوں پہ ٹکرا رہی ہیں، سمجھے بجھار گھوم رہے ہیں، بجھار ایسے تم کسی شادی میں دیکھ لیو، بال پھیلا ہوئے 2 ٹانگوں کے بجھار گھوم رہے ہیں۔ میری بات تمہیں تھوڑی ویسی لگ رہی ہوگی لیکن حق ہے، تم نہیں کہہ سکتے ہو مگر میں کہہ سکتا ہوں۔ کہ تم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ کیونکہ تم میں سے آدھے تو چولہے پہ ہی بیٹھنے والے ہو نا، اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ داماد بھی اگر جاتا ہے تو گھومتا ہوا ادھر ہی ملے گا۔ عورتوں کے کپڑوں کی تعریف کر رہا، شرم نہیں آتی سے؟ کہہ رہے تمہارا میک اپ تو بڑا اچھا، تمہارے کپڑے تو بڑے اچھے، جا کے مردوں میں بیٹھتا، اچھے لوگوں میں بیٹھتا، بہادروں میں بیٹھتا تو مردوں والی باتیں آتی، مگر ساری چیزیں ختم ہیں۔ آدھے سے زیادہ اب وہ وہاں پر جو بھاٹو گھوم رہی ہے انہیں کسی کا ڈر نہیں ہے، پتا چل گیا نیا مزار نکلا ہے تو اس پہ آ کے جھومنے لگی۔ اب اور پکا ہو گیا، اب جاؤ، 2-4 ٹھیک ہو رہی ہیں، 2-4 بیمار ہو رہی ہیں، اب اور پکا ہو گیا۔ لیکن مزار جو سچا ہے وہ سچا ہے، اور جو ریا بچا نا وہ کس نے بگاڑا یہ بھی بتاؤں۔ تو غیر نہیں بگاڑ رہے ہیں، غیروں کو مت کہنا، یہ ہمارے اپنے بھائی بگاڑ رہے ہیں۔ کچھ ان پڑھ جاہل کمیٹی بن جاتی ہے، اب وہ کہتے ہیں عرس بہت بھاری کرنا ہے، اب لاؤ شیخ چلی کو۔ ان کی ڈیمانڈ کیا ہوگی؟ شیخ چلی، اور شیخ چلی کو دیکھنے کے لیے لوگ کتنے آئیں گے؟ اب غور کرو، سرکس لگائے جا رہے ہیں، ٹکٹ جھولے لگائے جا رہے ہیں، ساری چیزیں یہ سمجھ رہے ہیں کہ عرس کامیاب یہ ہوا کہ صاحب ہوتا کیا 10-10 لاکھ روپے کا چندہ کیا، 5 لاکھ خرچ کر دیے، 5 لاکھ خود مار دیے۔ کب تک کھاؤ گے؟ حضرت میں معاف کرنا، صاف بولتا ہوں، کلیئر بولتا ہوں، بعض گاؤں میں تو نا مدرسے کا بھی کھا جاتے ہیں اور مسجد کا بھی کھا جاتے ہیں، بعض گاؤں مطلب ڈر نام کی کوئی چیز نہیں رہی۔
اپنی زمین سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، اپنی کمائی سے پیٹ نہیں بھر رہا ہے، مدرسے کا کھا گئے، چندے کا کھا گئے. اور تم ہی نہیں ہو، بعض مولانا بھی ایسے ہی. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سن لو، ذرا غور کرو، توجہ کرو. اب بلایا جا رہا ناچنے والی عورتوں کو، آ رہی ہے قوالیوں کی پارٹیاں آ رہی ہے. نہیں بیٹا تمہیں آنے کی اجازت نہیں. چلو تمہیں نہیں آنا، اب نہیں آنا، کوئی بچی نہیں آنی. چھوٹے بچے انہیں پتہ نہیں نا ہماری بچی، اگر ہم ہی نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اماں تو بتا نہیں سکتی کیونکہ وہ تو بھاٹو گھوم رہی ہے، اسے پتہ ہی نہیں. اماں کیا بتائے گی بیچاری؟ اماں کو پتہ نہیں ہے. لیکن بات نکل نہ جائے، اب مجھے بتاؤ، جہاں پر ڈاکٹر فیل، حکیم فیل، اللہ والے کی چوکٹ پہ چلے جاؤ بیڑا پار ہو جاتا ہے، اس جگہ کو بھی ہم نے اور آپ نے گندا کر دیا. اب قوالوں کی اور قوالوں کی پارٹی آ رہی ہے، آج یہ پارٹی ہے، آج وہ پارٹی، آج یہ آج وہ. ادھر لیڈیز بیٹھی ہے، ادھر جینٹس. اب ہو رہا مقابلہ، مکالا، اور نوجوان نوٹوں پہ تھوک لگا لگا کے یوں برسا رہے ہیں. ایسے اس چیز کا نام عرس نہیں ہو سکتا. عرس صحیح معنوں میں یہ ہے. اب ذرا سنو، اللہ اللہ سنا دو اگر اجازت ہو تو غریب نواز کی سنو. اللہ میرے غریب نواز، ہندوستان کے ولیوں کے سردار، ہندوستان کے ولیوں کے سلطان، ہندوستان کے سارے ولیوں کے راجا، ہم سب کے خواجہ غریب نواز. ایک غریب آ گیا، راجستھان کا تھا، کسان تھا، تھوڑی سی زمین تھی اس کے پاس، کسان تھا. غریب نواز کی بارگاہ میں آ گیا، کہنے لگا سرکار بہت پریشان ہوں. غریب نواز بولے کیا بات ہے؟ کہنے لگا سرکار دلی میں جو بادشاہ شمس الدین ہے اس کے کارندے یہاں پر انہوں نے لگان زیادہ ڈال دیا، اور میری اتنی ہمت ہے نہیں، میری اتنی ہمت ہے نہیں جو میں لگان دے دوں. حضور آپ کے خلیفہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی وہی رہتے، آپ ان سے درخواست لکھ دیں، ریکویسٹ کر دیں تو میرا کام ہو جائے گا، میرا کام ہو جائے گا. غریب نواز اگر چاہتے تو کچھ لکھ کے رقعہ دے دیتے، خط دے دیتے. فون اور موبائل کا دور نہیں تھا، مگر لکھ کے دے سکتے تھے، مگر لکھ کے نہیں دیا. کہ چلو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں. اجمیر سے دلی پیدل آئے، ان لوگوں کی وجہ سے دین پھیلا، اسلام پھیلا. توجہ ہے میری طرف. اجمیر سے دلی پیدل آئے، اور جیسے ہی پیدل آئے، جب قطب صاحب کو پتا چلا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو پتا چلا مرشد آئے، پیر و مرشد آئے، وہ بادشاہ کو لے کر کے آ گئے، ہاتھوں کو بوسہ دیا، سر پہ رکھ گئے، کہ حضور تشریف لائے، اچھی بات ہے، مگر آنے کی وجہ کیا ہے؟ غریب نواز بولے ہمارا ایک کام ہے، اس کام سے آئے. کہا کیا کام ہے؟ بادشاہ کی طرف کو اشارہ کر کے بولے، کہا ان کے کارندوں نے، یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا، یہ بھی نہیں دیکھا کہ مسلم ہے یا غیر مسلم، کسان تھا. کہا یہ غریب آدمی ہے میرے شہر کا ہے، اس سے قرضہ اتنا لگان دیا نہیں جا رہا، تو میں آیا ہوں اس لیے کہ اس کا لگان کم کر دیا جائے. ارے وہ تو مچل گیا. کہنے لگا حضور آپ تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے، تھوڑا سا ٹکڑا لکھ دیتے، میں اس کا سارا لگان معاف کر دیتا. غریب نواز نے کہا میں لکھ تو دیتا، تو کر بھی دیتا، مگر مجھے اپنے نبی کی سنتوں پہ کون چلاتا؟ میں اجمیر سے دلی آیا، ہر قدم پر مجھے اپنے نانا کی یاد آئی، اور جو ثواب ملا اس کا ثواب کون دیتا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور سنو غریب نواز کا آخری جملہ سنو اس بات کو،
کہا حضور آپ خود کر دیجئے معاف، آپ کہہ دیجئے، کہا بادشاہ میں نہیں ہوں، تو ہے۔ اب جیسے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے بادشاہ کی طرف دیکھا، بادشاہ نے کہا معاف ہے، کہا حضور آپ آ گئے، آپ آ گئے، یہ بات تو وہی سے بھی ہو سکتی تھی، مگر غریب نواز نے کیا کہا سنو، غریب نواز نے کہا میں وہی سے یہ کام کر سکتا تھا، مگر میرے نانا مصطفیٰ جان رحمت نے فرمایا اگر کسی کی کوئی ضرورت مند ہے، کوئی حاجت مند ہے، اس کی حاجت پوری کرنے کے لیے، اس کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اگر کوئی ایک قدم چلتا ہے تو نبی فرماتے ہیں مسجد نبوی میں 2 مہینے اعتکاف کرنے سے افضل ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ ساری باتیں اب ہم لوگوں سے ہٹ گئی ہیں، ساری چیزیں ہٹ گئی ہیں، اخلاق ختم ہو چکا ہے، غرور، تکبر، گھمنڈ، انانیت، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرنا پسند کرتے۔ اللہ تھوڑا سا اگر مقام دے دے، مرتبہ دے دے تو پھٹا پھرتا پھٹا، تم ہم لوگ بھی ایسے ہی ہو گئے، اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ 2 الٹی سیدھی کتابیں پڑھ لی، اب تو ٹیڑھا ٹیڑھا گھومتا سا، ٹیڑھا ٹیڑھا ایسے حالات ہو گئے۔ غریب نواز کو دیکھو یار، جب وہ آئے وہاں سے اللہ آنے کے بعد کہنے لگا حضور لگام تو معاف ہو گیا، مگر جہنم کی آگ سے اور آزاد کرا دو۔ پڑھ لے کلمہ، پڑھا دیا کلمہ۔ ایسے 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا۔ تاریخ میں پڑھ رہا حضرت، میں نے دیکھا جب دلی سے اجمیر کو غریب نواز چلے تھے، پہلا سفر جب چلے تھے تو کچھ فقیر ساتھ میں تھے، تقریباً یہ جو سفر تھا 8 دن کا سفر تھا۔ کتنے دن کا تاریخ میں تھا؟ کتنے دن کا بولو؟ 8 دن کا سفر۔ کتابوں میں لکھا اس ایک سفر میں 7000 لوگوں نے غریب نواز کو دیکھ کے ان کے ہاتھ پر کلمہ شریف پڑھا۔ یار ذرا دیکھو تو آج ہمارے اندر سے ساری چیز، یہ لوگ وہ ہیں، مگر ہم نے کیا کر دیا؟ اللہ کے ولی، ایسے ایسے پائے کے بزرگ، مگر ہم نے وہاں پہ ناچنے والی عورتیں لا کے کھڑی کر دی، ہم نے وہاں پر فلمیں چلانا شروع کر دی، ہم نے وہاں پر غنڈہ گردی کرنے شروع کر دی۔ گاؤں کی جہاں پہ مزار ہو رہا ہے اس گاؤں کی لڑکی لڑکے کچھ آوارہ ایسے آزاد ہو گئے ہیں، نہ جانے کتنوں کی عزت پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، نہ جانے کتنوں کی عزت لوٹ جاتی ہے۔ ارے عرس پاک اگر ہوتا تھا تو اس کی وجہ سے گاؤں پاک و صاف ہو جانا چاہیے، گاؤں پاک و صاف ہو جاتا تھا، مگر گند پھیلا کے رکھ دی ہے۔ ایک ایک روپیے کا حساب لیا جائے گا، ایک ایک پیسے کا حساب لیا جائے گا۔ غریب نواز کو دیکھو، غریب نواز کے خلیفہ ہیں خواجہ قطب الدین بختیار کاکی۔ جب دلی میں پہنچتے ہیں تمہیں معلوم ہے دلی میں لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں۔ شمس الدین جو وہاں کا بادشاہ تھا اس نے اپنی ڈولی ڈبل بنوا لی تھی، پہلے ماروتی وغیرہ نہیں چلتی تھی، کاریں نہیں بلکہ ڈولی پال کی چلا کرتی تھی۔ نیچے والی ڈولی میں دلی کا بادشاہ تھا اور اوپر والی ڈولی میں یہ اللہ کا ولی فقیر تھا۔ جہاں پر اس کے تاج کا ترا لگتا تھا وہاں پر اس کا تنوا لگتا تھا۔ مقام یہ بتا دیا، مگر جلنے والے اس دور میں بھی تھے، حسد کرنے والے اس دور میں بھی تھے، ایک دوسرے سے چڑھنے والے اس دور میں بھی تھے۔ انہوں نے دیکھا اور کہا یار یہ آیا ہے
اس فقیر کو ذرا ٹھکانے لگاؤ، ٹھکانے لگاؤ۔ اللہ لفظ ذرا سنو، جیسے ہی معاملہ ان کا طرف چرچا ہونے لگا، انہوں نے کیا کیا؟ جو بناوٹی لوگ تھے انہوں نے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ عیب لگا دیا۔ عیب کیا لگایا؟ ایک عورت کو خرید لیا، قاضی کو خرید لیا، کئی مسلمانوں کو خرید لیا۔ اب تو مسلمان بک جاتے، 500 روپے میں بکتا ہے مسلمان۔ پہلے کہ یہ لوگ سچے تھے، مر جاؤں گا جھوٹی گواہی نہیں دوں گا، سگا بھائی جیل میں جائے تو جائے لیکن جھوٹی گواہی نہیں۔ اور اب تو 1000 روپے میں بدل جاتے ہیں۔ بیٹا وہ خاموش میرا چاند، اب ذرا سنو، میری طرف توجہ رکھو۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی پہ عیب لگا دیا، ایک عورت خرید لیا اس کو۔ وہ کہنے لگی، آئی رونے کی آواز آئی، چیخنے چلانے کی آواز آئی۔ پوچھا کیا بات ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا معاملہ یہ ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے سامنے وہ عورت روتی ہوئی آئی اور شمس الدین بادشاہ سے کہنے لگی حضور، یہ میری گود میں جو 2 مہینے کا بچہ ہے یہ اس فقیر کا بچہ ہے۔ 2 مہینے کا بچہ۔ کئی گواہوں نے بولے ہاں صاحب ہم نے اپنی آنکھ سے دیکھا، تہجد کے ٹائم یہ اس کے جاتے تھے، غلط کام غلط حرکت کر تو ہم نے ان کو بھی خرید لیا۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی، سننے کی بات ہے یہ، اتنے بڑے ولی، میں اپنے اسٹاف سے اپنے علماء سے بھی کہوں گا، کہیں مدرسے کو لے کے مسجد کو لے کے اس کو لے کے گاؤں میں اختلاف ہو جاتا ہے، لیکن میری اس بات پر توجہ رکھنا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی جیسے، ارے یار 18 مرتبہ غریب نواز کا جھوٹا کھایا۔ اب ہوا کیا؟ بادشاہ سے کہا ان کو سزا دو، بادشاہ سے کہا سزا دو۔ اب کون سزا دے؟ کون سزا دے؟ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، 3 دن کے بعد اجمیر سے قافلہ آئے گا، تب ان کو سزا دی جائے گی۔ مغرب کے بعد خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے خبر پہنچ گئی غریب نواز کے پاس، آپ کا مرید، آپ کا چہیتا، آپ کا قطب ایسے ایسے معاملہ۔ وہ اللہ کے ولی تھے، آنکھیں بند کی دیکھ لیا، میرا قطب میرا مرید بالکل پاک و صاف ہے۔ اطلاع پہنچا دی غریب نواز نے، کہا ہم بھی آ رہے ہیں۔ غریب نواز بولے ہم بھی آ رہے ہیں۔ جب قافلہ آیا، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، رہنے دو بچوں کو، یہ بچے نا اپنے ماں باپ کی عزت زیادہ کرا رہے ہیں، رہنے دو، کوئی بات نہیں ہے، یہ چینل میں جا رہے ہیں بیٹے، دیکھا جا رہا ہے چہرہ، تم اپنے باپ کا نام روشن کر رہے ہو، خاموش، اپنے باپ کا نام روشن، کوئی بات نہیں، توجہ رکھو۔ اب سارے لوگ بھیڑ مت مچاؤ، ہاں چلو میری طرف توجہ، چلو ہاں صحیح ہو گیا، اب صحیح ہو گیا، اب صحیح ہو گیا۔ اصل میں پہلا دور کیا تھا نا، ایک بات بتا دوں میں، ہاں چلو بیٹا چلو، ہاں کلمہ شریف پڑھو سب لوگ، کلمہ شریف پڑھو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پہلے کا دور ایسا تھا، اگر کسی کا بچہ نہ کوئی شیطانی کر رہا، شرارت کر رہا، تو کوئی اٹھ کے بڑا اس کے تماچا مار دے، اسے ڈانٹ دے، تو وہ روتا ہوا گھر جاتا تھا نا، تو گھر والے یہ کہتے تھے تو نے صحیح کرا، اور مارتا ایک، اس کا پارٹ لیتے۔ لیکن اب کا دور ایسا ہے، اگر کسی کا بچہ شیطانی کر رہا اور اس کو مار دو تو بس پارٹی بندی شروع ہو جاتی ہے۔ اور سیاست میں بات پہنچ گئی صاحب، اور کہتا میرا بیٹا شراب پیے، جوا کھیلے، تو کون ہوتا مارنے والا؟ تو مرو، ڈوبو۔
یہ دور آ گیا، اس لیے اب تو کوئی مار بھی نہیں سکتا، انہوں نے تو ہمت کر لی، مگر جن کے بیٹے ہیں انہیں یہ دھیان رکھنا چاہیے کبھی بھی تمہارے بیٹوں کو اگر ڈانٹے یا بچیوں کو تو اس کا پارٹ لو، لیکن بچے کا نہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ اب خواجہ قطب الدین بختیار کاکی حجرے میں اندر ہے اور کہہ رہے ہیں غریب نواز مجھ پہ اتنا بڑا عیب لگا، اے میرے مرشد اب یہ شمس الدین فیصلہ نہیں کریں گے، آپ ہی کریں گے۔ تیسرا دن جب آیا قافلہ دیکھا مسجد میں اجمیر سے آگے، مگر غریب نواز دکھائی نہیں دے رہے۔ اب تو ان کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری تو توجہ رکھو، اب چھوڑ دو ان کا پیچھا، چھوڑ دو، اب تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، میرے پیر و مرشد نہیں آئے، کوئی بات نہیں ہے، میری بوٹی بوٹی کر دی جائے گی، مار دیا جائے گا، میں تمہیں ولیوں کا پاور بتا رہا ہوں اور ہم نے کیا کرتوت کر لی ہے وہ بتا رہا ہوں۔ اگر آج بھی ہم لوگ صحیح راستے پر آ جائیں تو اللہ نے ہمیں یہ اتنے پاور اپنے نیک بندے دیے، فل پاور، کہ ہماری نیا کہیں ڈوب نہیں سکتی، اور جب ڈوبے تو یہ اللہ والے پار لگا دیتے ہیں۔ اب سنو، غریب نواز اور سارے لوگ اب جب نماز پڑھ کے فارغ ہوئے سلام پھیرا تو دیکھا غریب نواز بھی پیچھے، غریب نواز کے قدموں کی طرف کو خواجہ قطب الدین بڑے پکڑا، سینے سے لگا لیا، کہنے اب رونے دو۔ جب خواجہ قطب الدین روئے پھوٹ پھوٹ کے، حضور میں نے آپ کا جھوٹا کھایا، میرا ایمان تو یہ ہے اگر چور پہ آپ کی نظر پڑ جائے تو ولی ہو جاتا، آپ نے مجھے کتنی مرتبہ نظر ڈالی، مجھے کتنی مرتبہ دیکھا، میں اتنی غلط حرکت کر سکتا ہوں؟ غریب نواز بولے ہٹ جا، کہا حضور مجھے ذلیل کر دیا گیا، کہا ہٹ جا، ابھی تجھ پہ کیا تیرا مقام، تیرا مرتبہ حضرت عائشہ سے زیادہ؟ کیا تیرا مرتبہ، تیرا مقام حضرت مریم سے زیادہ؟ ان پہ بھی الزام لگے تھے، ابھی تو میرے نانا نے پتھر کھائے تھے، تو نے تو پتھر بھی نہیں کھائے، ہٹ جا، مجھے بولنے دے۔ پوچھا، کہا جا، کہہ دے کل کو دربار لگے گا۔ دربار لگ گیا، گواہ آگے جھوٹے، عورت بھی آگے جھوٹی، 2 مہینے کا بچہ لے کے کہا یہ اسی کا بچہ، یہ اسی فقیر کا بچہ ہے۔ غریب نواز بولے سچ بول، میرے سامنے جھوٹ نہیں چلتا، مگر پیسے لیے ہوئی تھی، بڑی ذلیل عورت تھی، جھوٹ بول گئی، کہا اسی فقیر کا ہے۔ 2-3 مسلمان بھی بول پڑے ہاں ہم نے تہجد کے ٹائم دیکھا، جب دیکھا شمس الدین کی گردن جھک گئی، لیکن غریب نواز کی آنکھوں میں ایک میلہ لگ گیا تھا، ایک بھیڑ لگ گئی تھی، غریب نواز کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ غریب نواز نے کہا، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کا مڈھا پکڑ کے کہا، میں نے سوچا تھا دلی میں میرے قطب کی شان دیکھنے کے لیے لوگ آئیں گے، لیکن آج رسوائی دیکھنے آ رہے ہیں۔ کہا شمس الدین فیصلہ کرو، تب سارے لوگوں نے کہا شمس الدین فیصلہ کرو۔ غریب نواز اٹھ کے کھڑے ہو گئے، اب شمس الدین نہیں اجمیر کا معین الدین بولے گا۔ غریب نواز نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، اپنا عصا اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد اس بچے کی طرف کو اشارہ کیا جو 2 مہینے کا بچہ تھا، اور کہا بچے بول بول، یہ دلی کا راجا نہیں، یہ ہندوستان کا خواجہ بولتا ہے، بچے بول تو میرے قطب کا ہے یا کسی اور کا ہے؟ یہ گواہ نہیں بولیں گے، اب یہ بچہ بولے گا۔ کہا جب حضرت عیسیٰ 2-3 دن کے حضرت مریم کے کہنے پر بول پڑے، وہ بھی بلیا تھی اور میں بھی اپنے نانا کا نوازا ہوں، تو 2 مہینے کا بول کے بتا، تیرا باپ بولے، خدا کی قسم تاریخ پڑھ کے دیکھو، وہ بچہ بول اٹھا، غریب نواز، اور اس نے سلام بھی کیا تھا۔ تاریخ پڑھو، السلام علیکم یا ولی اللہ، کہا مجھے سلام بعد میں
تو ہے کس کا؟ تو بتایا میرا باپ بکری چرانے والا ہے، میری ماں نے اس کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ اتنا کہا غریب نواز نے اپنے کتب کا ہاتھ پکڑ کے اٹھا کر کے محفل سے لے کر کے چلے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان اعلی حضرت فیضان خواجہ غریب نواز، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اتنا سچا پاکیزہ مذہب ہمارا، اتنے پاور اللہ، فل پاور اللہ کے ولی، 2 مہینے کا بچہ بول پڑا اور بول کے پھر چپ۔ اب لوگوں کو خدشہ ہو گیا غریب نواز خواجہ قطب الدین اب نکل گئے، اب ان لوگوں پہ پتھر برسیں گے، بندر بنا دیا جائے گا۔ فوراً شمس الدین توڑے قدموں پہ پہنچ گئے، غریب نواز کو پکڑ لیا، سرکار معاف کر دو۔ پھر جب تلوار نکالی بولے پتا چلا وہ جھوٹے تھے، بک چکے تھے، وہ بک چکے تھے۔ آج آنکھوں میں آنسو آ جاتے، آج کسی مزار شریف پہ ہم جاتے نا، بڑے دل سے جاتے، یار کچھ لے کر کے آئیں گے، دامن بھر کے لائیں گے، مگر جس مزار پہ دیکھو عورتیں کبڈی کھیل رہی ہیں، الٹی الٹی قلابادیاں کھا رہی ہیں، جن کے گریبان یہاں کے کیا بتاؤں جسم دکھ رہا ان کا، اس طریقے سے کمر میں کپڑے باندھ لیے ہیں، اور وہ کودا پھاندی چیخو پکار، سنبھل کے تم فاتحہ نہیں پڑھ سکتے۔ وہ اللہ کے ولیوں کا مزار جہاں پر آنکھوں میں نور آتا تھا، اب تو اتنی عورتیں جنگل میں بازار میں نہیں ملتی جتنی مزار پہ ملتی۔ کس کی عورتیں؟ مسلمانوں کی یا غیروں کی؟ بولو کس کی عورتیں؟ کسے پتا نہیں ہے؟ اللہ کے ولی میں وہ طاقت ہے، اگر تم صحیح طریقے پر چلو گے، کسی کی بہن بیٹی پہ اگر کوئی جادو ہے، کوئی آسیبی خلل ہے یا کوئی بات ہے، اسے گھر میں ڈال دے اور اللہ کے ولی کی چوکھٹ پہ تم جاؤ، گڑ گڑا کر کے مانگو، سرکار آپ کو سب روشن ہے، خدا کی قسم اگر گڑ گڑا کے مانگ لیا، اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے، یہیں سے تمہاری بیٹی ٹھیک ہو جائے گی۔ مگر وہ بے عزتی ہو رہی ہے، وہ ڈرامے ہو رہے، ڈرامے۔ پھر ان پہ مزاروں کو الٹے سیدھے میاں بیٹھ گئے، غنڈے لڑکے الٹے سیدھے بال رکھا کر کے جا کے تیری میری بہن بیٹیوں کو تکرائیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھے، قرآن ڈھنگ کا پڑھ کے نہیں آتا، صرف مزار پہ 2-4 دن رہ کے آسمان کی طرف کو دیکھتا ہے، اب مجھ پہ کرامت نازل ہوئی، اب کرامت نازل ہوئی، اب اس کھڑمتو پہ کرامت نازل ہوئی۔ ذرا سوچنے کی بات ہے، کتنا پاکیزہ، کتنا اچھا مذہب۔ ارے یار ایک بات اور بتاؤں تمہیں، جب پاور کی آ گئی ہے تو سنا دوں، بولو سننا چاہ رہے ہو؟ پیلی بھیت شریف جاؤ، تم نے نام سنا ہوگا شاہ میاں حضور کا، یہ بڑے پائے کے فقیر اللہ کے ولی، کچھ مولانا لوگ ان سے جلتے تھے، جلتے کیا تھے؟ اپنی قسمت بگاڑ رہے تھے۔ 2 مولانا جن کے پیجامے زیادہ اونچے ہوتے، سمجھ گئے ہوگے کون ہوں گے، پیچے ہی چھوٹے نہیں تھے، ان کی قسمت بھی اونچی تھی۔ اب اس چکر میں رہتے تھے، اس ولی کی کوئی نہ کوئی بات پکڑو۔ ایک دن شاہ میاں حضور تالاب پہ وضو بنا رہے تھے، تالاب پہ جب وضو بناتے بناتے چہرہ دھویا، ہاتھ دھوئے، 1/4 سر کا مسح کر لیا، پورے سر کا نہیں کیا۔ پورے سر کا مسح کرنا سنت ہے، 1/4 سر کا مسح کرنا فرض ہے، فرض ادا کر۔ ان مولانا نے آنکڑا فٹ کر لیا، جو سنتوں کا پابند نہ ہو، کثرت سے اس پر عمل نہ کرے، وہ ولی نہیں ہو سکتا۔ چلو
اس بلی کی اب پوچھیں گے، خیر لیں گے، ٹانگ لیں گے، اب دیکھیں گے ہمارے علم کے سامنے کیسا ٹکے گا۔ مگر کیا پتا تھا بیٹا مارے جاؤ گے غلط جگہ جا کر، واللہ مارے کیا جاؤ گے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ یہ مولانا چلو جلدی چلو کہیں ایسا نہ ہو یہ فقیر چلا جائے۔ وہاں تک آواز نہیں پہنچ رہی ہے، دور سے تھے، مگر اللہ والے دل کے حالات جانتے۔ میں نے پہلے کہا تھا بزرگوں کی بارگاہ میں آیا کرو تو دل سنبھال کے۔ اللہ والے دل کے حالات جانتے ہیں، دوڑتے چلے جا رہے ہیں، شاہ جی میاں حضور وضو بنا کے گئے نہیں، تالاب پہ بیٹھے ہیں، تالاب پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ جیسے ہی بیٹھے وہاں پر جب یہ دونوں مولانا قریب پہنچے، ابھی انہوں نے پوچھا نہیں تھا، زبان کھولنے والے تھے۔ شاہ جی میاں حضور نے اپنے سر کو یہاں سے پکڑا اور پکڑنے کے بعد آپ نے ایسے کیا اور اللہ اکبر، اللہ کرنے کے بعد یہاں سے گردن سے سر کو الگ کر لیا، ہاتھ میں سر لے لیا اور لینے کے بعد پورے سر کو تالاب میں ڈبو دیا، لا الہ الا اللہ، پھر باہر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ، پھر باہر نکالا، پھر ڈبویا، لا الہ الا اللہ۔ اب یہ مولانا جو پوچھنے آئے تھے ان کی تو مت کٹ گئی ہے، ارے یار اس فقیر نے کیا کر لیا، اس کا سر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور کلمہ پڑھ رہا ہے، لا الہ الا اللہ، سر ڈبویا، نکالا، 3 مرتبہ پورے سر کو جب ڈبو کر کے اپنی گردن پہ رکھا، اب بولے محمد الرسول اللہ۔ شاہ جی میاں حضور مسکرا کر کے کہنے لگے، مولانا اب مسا تو چھوڑو، اب تو غسل ہو گیا ہوگا، اب تو غسل ہو گیا ہوگا۔ جب اتنا کہا قدموں پہ گر گیا، کہنے لگا ابھی تک ہم سمجھتے تھے اللہ کے ولی دل کے حالات نہیں جانتے ہیں، مگر اب سمجھ گئے۔ شاہ جی میاں حضور نے سر پہ ہاتھ پھیرا اور کہا سنو، اندر کا جو تکبر ہے پہلے اس کو تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شاہ جی میاں حضور، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کیسے پائے کہ بزرگ، یہ ان بزرگوں کی بات بتا رہے ہوں جو انڈیا ہی میں، غوث پاک کی بات نہیں بتا رہا ہوں، انڈیا کے جو بزرگ، لکھنؤ میں ایک بزرگ، نام سنا ہوگا حضرت شامینہ لکھنوی، نام سنا، اور 4 باغ پر، اور جائیں گے آپ جہاں ریلوے اسٹیشن ہے، ایک پٹری ادھر ہے اور بیچ میں ایک مزار ہے، اجازت ہو تو ان کی بتا دوں۔ ایک بیچارے وہ رہتے تھے تو ایک ان کی خدمت میں رہتا تھا ایسے، مگر ایک مولانا نے کیا کہا کہ کیوں اس فقیر کے پیچھے پڑا، تو میرے مدرسے میں پڑھتا تو میں تجھے عالم بنا دیتا، مولوی بنا دیتا، حافظ بنا دیتا، قاری بنا، اتنا ذلیل کیا، بیچارہ پریشان تھا، رونے لگا۔ وہ اللہ کے ولی کیا بولے، سن لو یہ بات، فل پاور بتا رہا ہوں کتنے، آج اللہ کے ولی ہم لوگوں سے ناراض ہیں، ناراض۔ اس کی وجہ یہی ہم نے غنڈہ گردی شروع کر دی ہے، ہم نے ان کے مزاروں پر جو نہیں ہونا تھا وہ کرنا شروع کر دیا، جو اللہ کے ولی نہیں چاہتے تھے وہ ہم کر رہے ہیں۔ یار فرق تو دیکھو، اللہ کے ولی کا انتقال ہوا، وصال ہوا، رحمت اللہ تعالی علیہ ہوئے، آنکھوں سے پردہ کیا، دنیا سے رخصت ہوئے، مزار شریف بنا، 1 سال ہو گیا تو 1 عرس، 2 سال ہو گئے 2 عرس، 3 سال ہو گئے 3 عرس، 10ویں کا بھی عرس، 40ویں کا بھی عرس، برسی کا بھی ہوتا نہیں ہوتا ہے۔ ابا کا انتقال ہوا، ابا بھی دنیا سے چلے گئے، ان کا انتقال ہوا، اور جیسے ہی انتقال ہوا ان کے 10ویں میں بھی کیا ہوا، ان کے 10ویں میں قرآن خوانی ہو رہی ہے، ان کے 10ویں میں میلاد شریف ہو رہا، ان کے 40ویں میں میلاد شریف، ان کی برسی پہ میلاد شریف، قرآن خوانی، سب ہوا۔ قوالی کیوں نہیں ہو رہی بھئی؟ ابا کے 10ویں میں تو قوالی کوئی نہیں کراتا، وہ مجابر بھی نہیں کراتا اپنے ابا کے اس میں، اللہ کے ولی چھٹیں تمہیں۔
جو بالکل پاکیزہ صاف ستھرے ہیں. ہمارے ماں باپ کا انتقال ہو تو مدرسے کے بچے بلا کے قرآن خوانی، کسی اچھے شیخ اچھے نیک اور شخصیت کو بلا کے دعائیں کرائی جاتی ہیں، مانگا جاتا ہے، 10ویں تیجے 40ویں برسی یہ سب کیا جاتا ہے. اور جب اللہ والے کے عرس کا معاملہ آتا ہے تو قوالی ہوتے ہیں، ڈھول تاشے گاجے باجے اور ناچنے والی عورتوں کو بلایا جاتا ہے، آدمیوں کو بلایا جاتا ہے، ناپاک آدمی عورتوں کو بلایا جاتا ہے. ارے یہ شیطان کا حملہ اس لیے تاکہ یہ ان ولیوں سے کچھ پانا لے، ان ولیوں سے کچھ حاصل کر لے. ہمیں اور آپ کو ولیوں سے دور کیا جا رہا ہے. اگر قریب ہونا ہے تو مسجد کے قریب ہو جاؤ، نماز پڑھو اللہ کے گھر میں اور سلام پڑھو اللہ کے ولی کے مزار میں. تب دیکھو جا کر کے حالات بدلیں گے. مگر سنو، اللہ اتنے برے حالات کے مت پوچھو. یہ ہندوستان کے ولی میری طرف توجہ دو بیٹا. ہاں اب زیادہ باتیں مت کرو، اگر باتیں کرو گے تو میں ہٹ جاؤں گا، کیونکہ اگر میں چٹکلے سنانے لگوں، اگر میں وہ سب باتیں کرنے لگوں تو پھر لوگ کہیں گے کہ صاحب مزہ آ رہا ہے اور یوں ہے اور تو. لیکن آج یہ اللہ کے مقدس ولی کا صحیح معنوں میں عرس ہے. کمیٹی والے اگر ہوں تو وہ مبارکباد کے لائق ہے. جو بھی یہ کام کر رہا ہے صحیح معنوں میں یہ عرس ہے. یہی مطلب. اور سنو، اللہ حضور حافظ ملت کے بارے میں کہہ رہے تھے، سن لو ایک بات. اتنے بڑے اتنے جید عالم، ان کا کھلا ہوا فیضان الجامع الاشرفیہ مبارک پور. کوئی دنیا کا کونا ایسا نہیں ہے جہاں پہ مسلمانوں اور عالموں تو پھر وہاں مصباحی نہ ہو، اگر سنی ہو تو ہر جگہ کہیں نہ کہیں کام کرتا ہوا مل جاتا. یہ ان کا فیضان کہاں کے رہنے والے تھے؟ بھوجپور کے. دین کا کام کیا یہ بندہ اٹھا دین کا کام کرنے کے لیے. ان کے اس میں وہاں سے بھاگ کے چلے آئے تھے. کسی نے کہا تھا حضور نئی موٹر سائیکل لیے، نئی موٹر سائیکل بیٹھ جائیے. کہا نہیں، تم موٹر سائیکل میں جتنا تیل پھکے گا اتنا دے دینا، میں اپنے مدرسے میں لگا لوں گا اور میں خود پیدل آ جاؤں گا. پھر ایک دور ایسا آیا، لوگوں نے اپنے کنڈل پیش کر دیے، اپنے ناک کی نتھنیاں پیش کر دی، اپنے گلے کی چین پیش کر دی. یہ وہ لوگ تھے اللہ جن کو سرکار مفتی اعظم جیسے اور بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا، سرکار ان سے بھی بڑے بڑے بزرگوں نے یہ کہا اگر جن کو چلتا پھرتا اگر ولی دیکھنا تو ایسے لوگوں کو. یہ وہ لوگ ہیں. مگر سنو جو میں بات بتا رہا تھا، ایسے فل پاور انڈیا کے ہندوستان اور یہی قریب آ جاؤ، تھوڑے سے اور قریب آؤ. آپ نے نام سنا ہوگا سیدنا شاہ حافظ جمال اللہ کا. شاجمیہ حضور کے پیر و مرشد شاہ احمد علی شاہ بھٹپور شریف میں، ان کے پیر و مرشد شاہ درگاہی رامپور میں، ان کے پیر و مرشد سید حافظ شاہ جمال اللہ. رامپور کی سرزمین پہ ان کے خلیفہ تھے جن کا نام تھا حضرت علامہ مولانا فدالی. مولانا فدالی. تم سے اللہ کے ولی ناراض ہے، کیوں؟ سن لو. مولانا فدالی سرکار آپ آل رسول ہیں، سید زادے، میرے یہاں تشریف لے، میرے یہاں جائیں، میرے یہاں جائیں. ایک مرتبہ حافظ شاہ جمال اللہ نے خبر بھیجا دی، کہہ دو میں آ رہا ہوں. اور مولانا کو جو ملا فدالی بولتے تھے، ملا فدالی مارے خوشی کے ٹھکانہ نہیں تھا. پورے محلے میں ہنگامہ، پھول کی پتیاں برسا دی ہیں، آج آل رسول آ رہے، اللہ کے ولی آ رہے، یوں اور تو. مگر دو چار لوگ مذاق کرنے والے جو مزاحیہ تھے، آپ سمجھ گئے ہوگے، انہوں نے کہا چلو آج دیکھ لیں یار، یہ بہت اللہ کے ولی 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 کر رہا ہے، آج انہی کو ٹھکانے لگا دیں. انہوں نے آپس میں کیا کیا؟ انہوں نے کہا میٹنگ بنائی، چلو ایک شخص مر جاتا
जाता है। झूठ मूठ ऐसे ही हम उसे कफन पहना देंगे, उसे लिटा देंगे, हम किसी को चेहरा देखने नहीं देंगे, पास में ही जाने नहीं देंगे और उनसे नमाज जनाजा पढ़वाएंगे। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़े, नियत बांधे अल्लाह अकबर, तो तुम क्या करना, तो तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी तुम लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर, तब भी लेटे रहना, फिर कहे अल्लाह अकबर अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, तो उठ के बैठ जाना, कहना वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। तो फिर हम उस पीर को कहेंगे ये मुल्ला फिदाली बहुत कूद रहा है, ये बहुत आगे बढ़ रहा है, हम इसको देखेंगे। मगर क्या पता था वलियों की शान में कभी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। इसलिए जब अल्लाह के वली के दरबार से कुछ मिल सकता है तो कुछ छिन भी सकता है। उन्होंने झूठ मूठ एक मुर्दा बना लिया, यानी जिंदा था वो, उसको कफन पहना दिया, इतना रोए मौलाना फिदाली के कदमों पे गिर गए। आपके पीर साहब आ रहे हैं, उनकी नमाज जनाजा, उनसे नमाज जनाजा पढ़वा दो। चारपाई के करीब किसी को जाने नहीं दिया, जनाजा सजा दिया गया है, मुसल्ला कपड़े वाला बिछा दिया गया है, लोगों की सफे बन गई है। हाफिज शाह जमालुल्लाह जैसे ही मुसल्ले पर खड़े हुए और खड़े होकर के आंखों को बंद किया और जब देखा ये तो मुर्दा नहीं है, ये तो जिंदा है, पीछे को नजर मारी और कहा सुनो, मुर्दे की नमाज पढ़ाऊं या फिर जिंदे की? सारे लोग कहने लगे सरकार कैसा सवाल है ये, आपके सामने मुर्दा लेटा, इसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। फिर हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले अभी फिर मैं तुमसे पूछ रहा हूं, जिंदे की नमाज पढ़ाओ या फिर मुर्दे की? सारे लोग कहने लगे हुजूर फिर वही बात, आप उस मुर्दे की पढ़ाओ। तीसरी मर्तबा फिर कहा इनका वारिस कौन है उनसे पूछो, तो सारे वही मज़ाहिया ताली बजाने वाले बोले हुजूर उसी की नमाज जनाजा पढ़ाओ। हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले जब नहीं मानते तो लाओ मैं इस मुर्दे की ही नमाज जनाजा पढ़ाए देता हूँ। अल्लाह वाले ने जब मुर्दा कहा अल्लाह अल्लाह सुनो, वो जिंदा था, उसका इंतकाल हो जाता है, वो मुर्दा हो जाता है। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने नियत बांधी, अल्लाह अकबर, सना पढ़ी, फिर अल्लाह अकबर, दुरूद पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर दुआ पढ़ी, अल्लाह अकबर, फिर सलाम फेरा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। नमाज जनाजा पढ़ा करके चले जाते हैं, मस्जिद के हुजरे में जाकर के बैठ जाते हैं। इधर जितने मज़ाहिया थे वो आगे, अरे कब वक्त तू सो के रह गया, तूने पूरा मिशन बिगाड़ दिया, अरे उठ कैसा सो रहा है, वो तो नमाज पढ़ा के भी चले गए और तू सोता रह गया, उठ जा। जब इतना कहा उसका चेहरा खोला और जब हिला जुला करके देखा तो अब वो जिंदा नहीं था, अब वो मुर्दा हो चुका था, उसकी सांस निकल चुकी थी। इसलिए मैं कहता हूँ किसी मजार पे खुंडा गर्दी मत करना। नौजवानों, बाप नौजवान, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकता है, तेरी मेरी बहन बेटियों को जो कोनियां मारता है, अल्लाह वाले के उर्स के प्रोग्राम में हंसी मजाक के ठिट्टे करते हो, मजाक करते हो, ये फुल पावर करंट है, अगर हाथ लगाओगे तो करंट लगेगा। याद रखना अगर नियत अच्छी है तो चोर भी वली हो जाता है, अगर नियत अच्छी है तो बेनमाजी भी नमाजी हो जाता है, अगर नजर वाले में करंट है तो उसकी नजर से बेड़ा पार हो जाता है। जब सब कुछ मिल सकता है तो सब कुछ जा भी सकता है। अब उसका इंतकाल हो गया, वो मर गया, अब तो सारे लोग परेशान हैं। कहने लगे मौलाना फिदाली हमने मजाक की थी, हम मजाक कर रहे थे, हमारा तो ये जिंदा था, मर चुका। मौलाना फिदाली बोले मैं क्या जानूं, मेरे मुर्शिद ने तो तुमसे पूछा था जिंदे की पढ़ाओ या मुर्दे की, तुमने कहा मुर्दे की पढ़ाओ, फिर पूछा था जिंदे की पढ़ाओ मुर्दे की, 3 मर्तबा पूछा लेकिन तुमने मुर्दे की ही कहा, तो उन्होंने मुर्दे की पढ़ा दी। अब क्यों रोते हो? वो भी चले गए। जितने मज़ाहिया थे जिनको हिजड़े बोला जाता है वो सारे के सारे हाफिज शाह जमालुल्लाह के हुजरे
حجرے میں پہنچ گئے اور قدموں پہ گر گئے، سرکار ہمیں معاف کر دو، سرکار ہم مذاق کر رہے تھے، آج کے بعد مذاق نہیں کریں گے، ہمارا زندہ تھا۔ حافظ شاہ جمال اللہ بولے مجھے معلوم ہے وہ زندہ تھا، تبھی تو میں نے پوچھا، مگر تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ، پھر تم نے کہا مردے کی پڑھاؤ، تو میں نے سوچا یہ تو زندہ کیسے پڑھاؤ، تو میں نے کہا یا اللہ اسے مردہ ہی کر دے، تو یہ مردہ ہو گیا۔ وہ کہنے لگے حضور اب زندہ کر دو۔ حافظ شاہ جمال اللہ بولے اب تو وہ مردہ ہو گیا، اب وہ دنیا سے ختم ہو گیا، چلا گیا، اس کی روح نکل گئی، لیکن یہ بولے آج کے بعد ہم کسی ولی کی شان میں کوئی گستاخی نہیں کریں گے، مگر ہم سمجھ گئے جو آل رسول، جو نبی کا شہزادہ، جو اللہ کا ولی زندے کو مردہ کر سکتا ہے تو وہ مردے کو زندہ بھی کر سکتا ہے۔ ہاں یا تو ہمیں بھی مارو، یا تو ہمیں بھی مارو، یا تو ہمیں بھی مارو۔ سارے لوگ قدموں پہ چپٹ گئے۔ حافظ شاہ جمال اللہ مسکرا دیے اور کہا جاؤ تمہارا مردہ زندہ ہو گیا، میرا پیچھا چھوڑ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اہل سنت، فیضان اعلی حضرت، شان اولیاء کرام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایسے اللہ والے یہ فل پاور ہیں۔ کون اگر سارے ولیوں کی سنانے پہ آ جاؤ نا تو جن کی اولاد نہیں ہے ان کی چوکھٹ پہ جا کر رو رو کے مانگ لیا، ان کے گھر میں اولاد کھیل رہی۔ نام سنا ہوگا تم نے، لاہور، ابھی لاہور بنا، ابھی پاکستان بنا، پہلے پورا بھارت تھا، گاؤں برابر میں، لاہور کی برابر میں بستی، رسالہ نکلا اس میں لکھا لاہور کی برابر میں بستی، وہاں پر ایک اللہ والا کالے کپڑے پہنے ہوئے، داڑھی سنی ہوئی، گھورے کے کنارے بیٹھا تھا، اور بٹنوں کی جگہ نا ببول کے کانٹے لگے تھے، وہ اللہ والا بیٹھا تھا۔ سارے لوگ نکل نکل کے جا رہے تھے اور یہ مستی میں تھا اللہ والا۔ عورتیں پہلے کام کرتی تھی، پورا گھر چلاتی تھی، اب گھر کم چلا رہی ہیں، گھر والوں کو زیادہ چلا رہی ہیں۔ وہ ایک عورت آئی، اس کے سر پہ دہی کی مٹکی تھی، کہنے لگی دہی لے لو، دہی لے لو۔ صبح سے شام دوپہر ہو گئی، دہی بیچ رہی ہے، بیچ رہی نہیں بکا، بیچاری پریشان تھی، ٹینشن میں تھی۔ اللہ والے کے قریب سے گزری، اس اللہ والے نے ٹینشن دے گی، او خاتون ادھر آ گئی، کہ دہی اتار، مجھے چاہیے دہی۔ اسے جلال آ گیا، غصہ آ گیا، یہ پھٹیچر آدمی جس کے بٹن تک ہے نہیں، کانٹے لگے پڑے، یہ دہی کھائے گا؟ کہنے لگی یہ منہ اور مسور کی دال، بابا دہی کھاؤ گے؟ کہا جی، کہا پہلے کانٹے توڑ کے بٹن لگا لو۔ کہا کیا مطلب؟ میرا دہی تمہیں نہیں ملے گا۔ کیوں، زیادہ قیمتی؟ کہا جی۔ کتنا قیمتی ہے؟ کہا سونے کا 1 روپیہ، اگر تمہارے پاس کاغذ کا ہو تو وہی دے دو۔ اللہ والے بولے اچھا، ایسے ہاتھ مارا، اور جب ہاتھ اٹھایا تو سونے کا سکہ نکلا۔ بولے لا اب تو دے دے، اتار دہی، سونے کا سکہ۔ اس کے دل میں کہنے لگی بابا میں ایسی کر رہی تھی، مجھے دے دو، بابا ایسی کر رہی تھی، لے لو دے لو، اتار۔ جب دیکھا بابا بولے نہیں مجھے دہی نہیں چاہیے، یہ دل میں بولی بابا مجھے روپیہ تو چاہیے۔ اس اللہ والے نے روپیہ دے دیے، کہا لے، دل کے حالات جان لیے نا، کہا لے تجھے روپیہ چاہیے تو لے لے۔ لے کے چلی گئی۔ بولے سن، روزانہ آنا، دہی لے کے آنا، مجھ سے روپیہ لے کے جانا، اور دہی بھی لے جانا اپنا۔ تم سوچ رہے ہوگے یہ تو اے ٹی ایم اچھا ہاتھ لگا، یہ مشین اچھی ہاتھ لگی، اب روزانہ آ رہی ہے جا رہی ہے، لیکن اتفاق سے اس کے شوہر کو بھی پتا، سب بات اتفاق سے اس کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی، بچہ نہیں تھا۔ اس کا شوہر بولا سن، اللہ والا بہت کم کا ہو، تیرے یہاں اولاد نہیں نا، 5-7 سال شادی کو ہو گئے، مانگ لینا دامن پھیلا کے۔ یہ گئی روتی ہوئی، کہہ لی بابا ٹھہرو، ہاتھ مارنے والے تھے، بابا ٹھہرو، روپیہ نہیں چاہیے۔
दौलत बहुत है, इतने रुपये दे दे कौन खाएगा? बोले क्या मतलब? बोले घर में कोई बच्चे ही नहीं, किसको खिलाऊंगी? बच्चा चाहिए। अल्लाह वाले बोले कल को आना। कब को आना? कल को। और जितनी औरतें हो सबको ले आना, तेरी मालूम 28 औरतें इकट्ठी हो गई। किसी की शादी को 10 साल, किसी की शादी को 8 साल, किसी को 5, किसी को 6, किसी को 3, ऐसे ही सब। दूसरे दिन गए ना तो अल्लाह वाले पान खा रहे थे, खाते रहे सुनते रहे, खाते रहे सुनते रहे। बाबा इसकी शादी को 8 साल, 5 साल, 6 साल, 2 साल, जितने भी हुए। जब सुन लिया, सुनने के बाद पान का उगाल निकाला, उस औरत के हाथ पर रख दिया, कहा ले बांट के खा ले, मेरा अल्लाह से दोस्ताना है, तू पान खा लेगी अल्लाह ताला तुझे बेटा दे देगा। कहा मेरा दोस्त है वो, अल्लाह से मेरी दोस्ती पक्की है। वो फकीर वाला दोस्ती पक्की है, खा ले। वो अपने दोस्त की बात नहीं टालेगा, खा ले। अब सारी औरतों ने खा लिया, मगर एक औरत का दिल अंदर से नहीं लिया। बाबा के मुंह का है, होता किसी किसी का दिल नहीं लिया, उसने ले जाके पत्थर के पीछे चुपके से फेंक। सारी औरतों के यहाँ अल्लाह ने एक एक बेटा था, लेकिन उसके यहाँ नहीं जिसने नहीं खाया। अब जब 9 महीने के बाद आई सलाम पेश करने, कहा बाबा इसके यहाँ नहीं हुआ। ये अल्लाह वाला जलाल में खड़ा हो गया और कहने लगा क्या तेरी मेरी दोस्ती खत्म हो गई? दोस्ती कब टूटी? बोल मैंने तेरी खिलाफ वर्जी कब की? मेरी दोस्ती तेरी दोस्ती कब टूटी? जब मैंने कह दिया तो तूने बेटा दिया क्यों नहीं? जलाल में आके बटन तोड़ लिए। आवाज आई इसने नहीं खाया। कहा क्यों नहीं खाया? आगे बढ़ आगे बढ़ आगे बढ़। वो जो कांटा था, कांटा उसकी तरफ को फेंक के मारा। कहा जा, मैंने कांटा मार दिया, मेरी दोस्ती भी टूटी नहीं, अल्लाह तुझे भी बेटा था फरमाया। उसको भी अल्लाह ने इतने इतने बड़े फुल पावर वली, अगर इजाजत हो तो इन वली का नाम बता दूं जी। इनका नाम है बू अली शाह कलंदर, सुभान अल्लाह, जिनका मजार शरीफ है पानीपत में। जी जी जी, पानीपत में मजार शरीफ, बू अली शाह कलंदर का जा बेटा दिया, बेटा हो गया, मेरा दोस्त बेटा देगा, मैंने पान दिया। क्या बात है। और आज हमने कितना गंदा कर दिया। हालात देखो, अभी पिछला महीना निकला, उर्सों की भीड़ थी, कई उर्सों में हमारा भी जाना हुआ तकरीर के लिए। तो बस एक रात में ऐसी मुश्किल से हजरत 20-25 आदमी बैठे हैं। क्यों? क्योंकि कल को कव्वाल आ रहा है, कव्वाल आ रही है, कल को मुकाबला रहेगा। आज सो लो, पिटो खबर में जाके। ऐसे हालात हमने बिगाड़े हैं। अल्लाह वाले हमसे नाराज क्योंकि हमारे करतूत गलत है, हमारे हालात गलत है, हमारे मामलात गलत हो गए। और अगर आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, आज से हम सही रास्ते पर आ जाए, ठीक हो जाए, तो मेरा दावा है ऐसे ऐसे अल्लाह के वली अल्लाह ने अपने नेक बंदे हमें अता फरमाए। अगर एक भी हमारी तरफ से खड़ा हो जाए तो बेड़ा पार। सुभान अल्लाह, सुभान। आपने नाम सुना होगा सैयद आले रसूल बरकात का, आला हजरत के पीरो मुर्शिद है ये। कासगंज का एक मजहबी पंडित था हजरत, वो क्या करने गए, आला हजरत ने कह दिया था दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। चावल के दाने लेके गया, बोले इस पे किसका नाम लिखा? उन्होंने आंखों को बंद किया, बोले वो जो जंगल है ना एटा के इधर, कहा जी उसमें एक मोर मोरनी है, उनका नाम लिखा है। ये अल्लाह वाले, हाँ हाँ अल्लाह वाले किसका नाम लिखा ये भी जानते हैं। तकदीरें बदल जाती है अल्लाह वालों की निगाह से। आज रो रहे हैं हम, पड़े, हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। अपनी हरकतें देखिए, अल्लाह के वास्ते, रसूलुल्लाह के वास्ते। आज मैं गहराई में नहीं गया ज्यादा, सिर्फ यही बातें बताई, हो सकता किसी के काम में आ जाए। अगर उर्स करना तो ऐसे ही करना, अगर उर्स करना तो सही मानों में उर्स करना। एक अल्लाह के वली के उर्स में ना जाने कितने नेक लोग आते हैं, कितने वली आते हैं, कितने मुत्तकी परहेजगार आते हैं।
गांव में बहारें आ जाती हैं, बीमारियां खत्म हो जाती हैं, ना जाने कितनों का बेड़ा पार हो जाता है। बोलो, आज के बाद कोई गलत हरकत करेगा? आज के बाद कोई उर्स में जो नौजवान है, इधर आदत तेरी मेरी बहन बेटियों को जो तकते हैं, तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ नजरें उठाते हैं, बोलो मुझसे वादा करो नजरें उठाओगे? बोलो, अगर कोई मुजाबिर कई उसमें नाचने वाली औरतों को बुला ले, या कव्वाला जो लेडीज कव्वाल और मुकाबला हो रहा, तो मत जाओ, मत जाओ, घर में लेटे रहो, घर में लेटे रहो। 1-2 साल गुजरेंगे, जब पब्लिक पहुंचेगी नहीं तो मेरा दावा है इंशाअल्लाह माशरा सुधरता हुआ नजर आता। सुभान अल्लाह, सुभान हमें खुद अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए, मगर लोग मानते ही नहीं। तो भैया नहीं मानोगे तो फिर देख लो। एक चीज और बता दूं बस, और मेरी गुफ्तगू खत्म, मेरी तकरीर खत्म, आगे नाते सुनोगे आप। ये अल्लाह के मुकद्दस वली का उर्स पाक जब आया करो ना, तो जिसकी अगर औलाद नहीं है ना, तो वो दिल में आज तमन्ना करके आया करे, आज मैं अल्लाह के वली के उर्स में जा रहा हूं, और बिल्कुल अदब से बैठे, आंखों में उसके आंसू, दिल से मांगता रहे, अल्लाह ये तेरे नेक बंदे जिनका उर्स है, ऐ अल्लाह इनके सदक़े में तू मुझे औलाद दे दे। कोई बहन हो ऐसी तो वो भी औलाद दे दे। किसी का कोई भी काम अटका हुआ है, ये हमारे लिए वसीला मांगने का जरिया, ये हमारे लिए मांगने के अड्डे जराए हैं। अब वो अल्लाह वाला जो लखनऊ में रेल की पटरी के पास, उसकी बात कट गई थी, वो बता रहा था मैं। जब मौलाना ने ये कहा था ना कि तुझे हाफिज बना देता, कारी बना देता, आलिम बना देता, मौलवी बना देता, मुफ्ती, ये सारे काम तू वही का वही रह गया। उस फकीर के पास तुझे क्या मिला? रोता हुआ गया। वो फकीर बोला क्या बात है? कहा मामला ऐसा। बोले ला बुला के उस मौलाना को। जब बुला के लाया गया, सारे लोग जमा हो जाते हैं। कहा मौलाना कितने दिनों में हाफिज बनाते हो? कहा 3 साल में। इस अल्लाह वाले ने अपने डंडे से लकीर खींच दी। कहा बेटा इसे पार कर दे। जब लकीर पार की, बोले क्या हाल है? बोले हुजूर हाफिज कुरान हूँ। दूसरी लकीर खींची, बोले पार कर दे। बोले क्या हाल है? बोले कारी कुरान हूँ। आलिम कितने दिनों में बनाते हो? 8 साल में फाजिल तक हो जाता हूँ। लकीर खींच दी। बोले बेटा इसे पार कर दे। जब पार की तो वो आलिम फाजिल हो गया और कहा 3 मरतबा कुल अल्लाह शरीफ पढ़ ले। 3 मरतबा कुल अल्लाह पढ़ी। 2 उंगलियां ऐसे की, करने के बाद कहा देख, ऐसे करके जब घुमा के नीचे को दिखाया, बोले बता क्या हाल है? कहा हुजूर जमीन के 7 तबक मुझे दिखाई दे रहे हैं। ऊपर को जब देखा, कहा 7 आसमान तक दिखाई दे रहा है। कहा मौलाना अरे तुम इतने दिनों में करते हो, कभी किसी से मत उलझना। अब उन्होंने जो था अपना डंडा उल्टा किया और उल्टा करने के बाद लकीर खींच दी। कहा मौलाना तुम इसे पार कर दो। मौलाना समझे मैं भी काम का हो जाऊंगा, लेकिन उल्टे डंडे से जब खींची उल्टी लकीर, कहा पार कर दो। जब मौलाना कूदे हैं, कहा क्या हाल है? कहा अब तो अल्हम्दो भी याद नहीं रही, सारी चीजें खत्म। अल्लाह के वली की बारगाह में जब भी आया करो तो दिल संभाल के आया। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके अहले सुन्नत, फैजान गौसे आजम, फैजान शाह शराफत, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। शराफत में हुजूर का जिक्र आया तो एक बात और सुन लो, खत्म। शराब के बारे में चलो वलियों से ही मिलती जुलती बता दूं शराब के बारे में। हाँ जब बात आई तो सुनो। अल्लाह, हाँ वो भी करूंगा इंशाअल्लाह। जहन्नम में ये बात सुन लेना, आजकल कुछ नौजवान ना बियर
پی رہے ہیں بیئر، جم جا کر کے وہ کیپسول کھا رہے ہیں جس میں کچھ جانوروں کی چربی، آپ سمجھ گئے ہو گئے، نشے کے کیپسول کھا رہے ہیں کچھ نوجوان، شراب کے عادی ہوتے جا رہے ہیں مسلمان کے بچے۔ جہنم میں کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی شرمگاہ سڑ رہی ہوگی اور انہیں پیشاب لگتا ہوگا مگر پیشاب نہیں اترے گا، ان کے پیٹ پھول کے اتنے ہو جائے جیسے مٹکا، چیخ رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، ان کی شرمگاہ سڑ رہی، شرمگاہ میں میل پڑا گیا، میل، پیپ، کچلو، یہ ساری چیزیں، اور برابر میں کچھ جہنمی لوگ ایسے ہوں گے، سن لینا، جن کے ناخون اللہ تعالیٰ تانبے کے کر دے گا اور وہ آگ سے سرخ ہو رہے ہوں گے اور وہ ناخون سے اپنی گردن چھین رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے ہائے العطش 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 ہائے العطش، پیاس 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 پیاس، پانی پانی، کچھ پلایا جائے، پلا رہے ہوں گے، سینے تڑپ رہے ہوں گے۔ پھر کچھ دیر کے بعد اللہ کے حکم سے ان کا پیشاب اترے گا، دوسرے جو تھے تو ان کی شرمگاہ جن کی سڑ رہی تھی پیشاب اترے گا، پیشاب کے ساتھ خون، پیپ، کچلو، گندا میل اور جہنم کی کالی آگ لپیٹے مارتی ہوئی کھولتا ہوا ایک گڑھے میں جا کے گرے گا، اور وہ جن کے ناخون سے اپنے چہرے، اپنے سینے اور گردن چھین لے، ہائے اللہ کچھ پلایا جائے، نبی فرماتے ہیں ان کو وہ گندا خون، پیپ، کچلو، پیشاب پلایا جائے گا اور وہ پیئیں گے، زبانیں نکل جائیں گی ان کی۔ میرے صحابہ، میرے نبی صحابہ کے درمیان بیان کرتے کرتے رو پڑے، جب روئے تو صحابہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہوں گے جو ایسا پیئیں گے؟ تو میرے نبی نے فرمایا یہ میرے وہ امتی ہیں جو دنیا میں شراب پیتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ شرابی ہے، شرابی۔ قرآن کی آیت ہے۔ آج میں کئی مزار پہ گیا نا تو دیکھا، معلوم ہے آپ کو، دیکھا تو وہ سلفا پی رہا، سلفا گانجا، اور ایسے کر کر چلم پی کر مارتا دھواں اور کہتا حق علی حق علی حق علی۔ یہ غنڈا ہے، غنڈا۔ حضرت علی اس سے راضی نہیں ہے، یہ ناراض ہے، یہ نالائق ہے۔ حضرت علی کیا فرماتے ہیں سنو، دوسرا سپارہ اٹھاؤ، سورہ بقر، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا اسْمٌ کبیر۔ اس آیت کے تحت گھر جا کے ترجمے میں دیکھ لیو یا موبائل میں دیکھ لینا، حضرت علی کا واقعہ لکھا ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں اگر کہیں تالاب ہو، اس تالاب میں شراب کے چند قطرے ڈال دیے جائیں، اب وہ پانی زمین میں خشک ہو جائے، اب اس زمین میں گھاس جم آئے، اس گھاس کو میری بکریاں چر لیں، کھا لیں، تو علی وہ ہے کہ اپنی بکریوں کا دودھ بھی نہیں پیتے۔ حضرت علی ان بکریوں کا دودھ بھی، یہ تقویٰ اور یہ غنڈا مزار پہ بیٹھ کے سلفا پی کے کہہ رہا حق علی، اتنا ٹھوکا جائے گا اسے جہنم کی ڈانٹ بنا دیا جائے گا۔ یہ کبھی میاں نہیں ہو سکتا، اس سے کبھی نہ حضرت علی راضی ہو نہ کوئی اللہ والا راضی ہو۔ سرکار اشرفی میاں حضور ایک شرابی تھا، کہنے لگا حضور آپ بڑے اچھے آلے رسول ہیں، مرید ہو جاتا میں، مگر ایک عادت بہت بری ہے وہ نہیں چھٹے گی، اس کی اجازت دے دو۔ بولے کیا؟ بولے شراب پیتا ہوں۔ بولے شراب نہیں چھٹے گی۔ بولے ٹھیک ہے تو پی لینا، مرید ہو جا، مگر میری ایک شرط ہے۔ بولے کیا؟ بولے میرے سامنے نہیں پیے گا۔ بولے ٹھیک ہے حضور۔ اب بڑا خوش ہو گیا، بیوی سے بولا مرید بھی ہو گیا، کام بھی بن گیا۔ بولی کیسے؟ بولی وہ کیسے پیر تھے جنہوں نے اجازت دے دی؟ کہا اجازت؟ کہا ہاں بس یہ کہا میرے سامنے مت۔ اندر بیٹھا، بوتل کھول کے گلاس میں ڈالا اور جیسے گلاس اٹھایا دیکھا تو سامنے اشرفی میاں حضور کھڑے تھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. بچ کہاں بچے گا؟ اشرفی. ارے بولے حضور نہیں پیوں گا. بولے ارے اس بیوی نے بتا دیا. دوسرے دن کو بولے حضور کب جائیں گے گھر؟ بولے چل چھوڑیا. گھر چھوڑ کے آیا، ادھر سے بوتل لے کے آیا. بڑا خوش تھا. بیوی سے بولا اب بلا لے تو. کباڑے بند کر دی، ساری چیزیں بند کر دی. بند کرنے کے بعد پھر بوتل کھول کے بیٹھا اور جیسے ہی گلاس ہاتھ میں لیا دیکھا پھر اشرف میاں حضور کھڑے. ارے کہا حضور آپ کدھر سے آ گئے؟ بولے ہاتھ میں ہاتھ دیا چھوڑوں تھوڑی. کہیں جنگل میں گیا وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور. آگے گیا وہاں پر بھی اشرفی میاں حضور. جا دیکھا سرکار اشرفی میاں حضور قدموں پہ گر گئے گا. حضور پیچھا نہیں چھوڑو گے؟ بولے نہ. بولے اب سینے پہ ہاتھ پھیر دو، دعا کر دو، یہ عادت ختم ہو جائے. آل رسول نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دعا کر دی، شراب چھوٹ گئی. بے شک سبحان اللہ. یہ اللہ والے. شرافت میاں حضور کی بات چل رہی تھی، انہی کے سلسلے کے بشیر میاں حضور. جی اللہ لنگر چلتا تھا. لنگر کیا چلتا تھا؟ لنگر. اناج جا رہا تھا، اناج سمجھے. اور بعض لوگوں نے لکھا شکر جا رہی تھی، شکر. کہا لنگر کے لیے کچھ کیا ہے اس میں؟ تو کہہ دیا تھا ریت ہے، ریت. تو بولے چل ریتی ہوگا. جب وہاں جا کر کے دیکھا تو ریتی ہو گیا. لے 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 اب ریت ہو گیا. یہ وہ اللہ والے ہیں، وہ اللہ والے ہیں جو لوگوں کی تقدیر بدل دے. بے شک سبحان اللہ. لیکن اپنے کارنامے سنبھالو تب، اپنے حالات سنبھالو تب انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. آج میں گہرائی کی طرف نہیں گیا زیادہ. یہ جو باتیں جو چل رہی ہیں نا، یہ بہت خراب باتیں چل رہی، اس لیے بولا ہوں کہ انشاءاللہ ضرور 10-20 کی سمجھ میں آئی ہوگی. دوسری ایک بات، بس حضرت 4-5 منٹ اجازت ہے. ایک بات آ گئی ہے بہت. تم لوگ جتنے ہو یہاں پر سب بیٹیوں والے ہو، سب بیٹیوں والے، اللہ کے واسطے اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. موبائل اچھا سمجھے. اب سناتا ہوں اعلی حضرت کا واقعہ. کوئی اپنی بیٹیوں سے کیا لے لیو؟ بولو اپنی بیٹیوں سے موبائل لے لیو. موبائل کیونکہ موبائل کے ذریعے بہت زیادہ بگاڑ پیدا، بہت زیادہ بگاڑ. اعلی حضرت سرکار اعلی حضرت بیٹھے ہوئے لکھ رہے تھے. اندر پردے سے دیکھا ان کی ماں نے. جب دیکھا کوئی نہیں ہے، اعلی حضرت کی ماں بولی بیٹا احمد رضا. کھڑے ہو گئے، کہا جی ماں. اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے اللہ کے ولی، مجدد، متقی، پرہیزگار اپنی ماں کے لیے انہوں نے بوتل دے دی، شیشی دے دی. کہا بیٹا کھانا بنے گا، تیل ختم ہو گیا، تیل لے آؤ. اتنے بڑے پیر اعلی حضرت خود تیل لینے چلے گئے. آج پیر تو چھوٹی چھوٹی پیریے وہ بھی 2-3 لیے گھوم رہی ہے ساتھ میں. خادم اعلی حضرت خود جا رہے ہیں، لوگ کھڑے ہو جا رہے ہیں، السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم. پہنچ گئے دکاندار کے، وہ بھی کھڑا ہو. سرکار یہاں بیٹھی. بولے نہیں، یہ بتاؤ یہ بوتل کتنے میں بھری جائے گی؟ اس نے ناپا، ناپ کے بولا حضور 5 آنے میں. مگر آپ اتنے بڑے عالم ہیں، اتنے بڑے ولی، متقی، پرہیزگار، مجدد اعظم، مجدد. حضور آپ سے 2 آنے چھوڑتا ہوں، 3 آنے لوں گا. آج کا مولوی اور پیر ہوتا تھا، کہتا تھا میری یہاں بھی چل رہی ہے، دیکھا لوگ مجھے جانتے ہیں، مجھے پہچانتے ہیں، یہ میری شان ہے میری. مگر ہم لوگوں کو اعلی حضرت سے سبق سیکھنا چاہیے. اعلی حضرت نے کیا کہا؟ اعلی حضرت نے کہا بھر دے. جب بوتل بھری اندر مرزیا میں سے نکالے 5 آنے دے دیے. اس نے 2 واپس کر دیے. کہا حضور یہ آپ کے علم کی وجہ سے اتنے بڑے عالم 2 آنے میں نہیں لیتا ہوں. اعلی حضرت بولے رکھ لے، احمد رضا کا علم 2 آنے میں بکتا نہیں. بے شک 2 آنے
بکتا نہیں. کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ کسی ٹائم اعلی حضرت کی کسی بھی ایک ٹائم کی نماز چھوڑی. طبیعت ناساز ہو گئی تھی، اور یہ انہوں نے بھی لکھا ہے حافظ ملت علیہ الرحمن، طبیعت ناساز ہو گئی تھی، جماعت کا ٹائم تھا تو چل کوئی لے جانے والا نہیں تھا، تو ہاتھوں کے بل ایسے سرکتے 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 مسجد میں جا رہے تھے. اس ذات کا نام اعلی حضرت ہے. اور ہمارے یہاں اذان ہوتی ہے تو کھیت پہ جاتا، دکان پہ جاتا، اور پھر کہتا کام نہیں چلتا. اللہ کی طرف سے اللہ کا پیغام، یعنی مسجد سے اللہ کے گھر سے اعلان ہو رہا، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اور یہ بھاگ رہا دکان پہ کو نماز کا ٹائم ہے، چھوڑ دے دکان، کاروبار بند، چائے ختم، نماز پڑھ پھر جا دکان پہ، برکت دینے والا اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کامیابی دینے والا اللہ. نافرمانی پہ نافرمانی کرتے چلے جا رہے، غنڈہ گردی کرتے چلے جا رہے. بعض لڑکا تو ایسا ہے اس کے سر پہ ایسا بھوت سوار ہے، اسے نہ آخرت کا پتا، نہ ابا کا پتا، نہ اما کا پتا، بس موبائل پہ چیٹنگ کر لی، سیٹنگ کر لی، اب روتا پھر رہا، موبائل پہ ایس ایم ایس لکھ لیے، سوچ رہا بس میں بڑا کامیاب ہو گیا. کسی بہن بیٹی کا، کسی بچی کا موبائل پہ آ گیا ایس ایم ایس، سمجھ رہا میں بہت بڑا کامیاب ہو گیا. ارے یہ زندگی ہے، زندگی ہے، اسے انسانوں کی زندگی نہیں، جانوروں سے بدتر زندگی ہے. اس لیے اللہ والے کے عرس میں اگر آؤ تو ڈھنگ سے آؤ. آج جیسے آپ نے عرس کیا، اللہ آپ کو سلامت رکھے. میں دل سے دعائیں کرتا ہوں اللہ اس گاؤں میں بہاریں عطا فرمائے. اس میں جو غلطی ہو گئی ہو سب کو گواہ بنا کر کے توبہ کرتا ہوں. پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.